امریکہ کا اپنے ہی ریاستوں کو انتباہ، اگر اسرائیل سے تجارت نہیں کری تو آپ کے پیسے کاٹ دیے جائیں گے۔ ہیومن رائٹس واچ کا ایک اور بڑا انکشاف، غزہ کے اسکولوں کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل نے امریکہ سے درآمد بموں کو استعمال کرا۔ تمام عربیوں کو مار ڈالو، اسرائیلی وزیر خزانہ کی ایک نئی تصویر۔ غزہ کے اندر قحط اور بھوک سے مر جانے والی شہادتیں 197 سے تجاوز کر گئیں۔ اسرائیل کی ایک بار پھر لبنان سے جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب غزہ سے کہ صبح سے لے کے اب تک غزہ کے اندر کم سے کم 2 ایسے لوگ ہیں جن کو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے جو امدادی خیموں میں خانے کے منتظر تھے، ان کو اسرائیلی فوج نے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جنوبی لبنان میں ایک اور بار جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے ایک ایئر اسٹرائک کرا ہے، جس کے نتیجے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پتہ چلے گا کہ اس گاڑی کے اندر کتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ غزہ کے اندر بھوک اور قحط سے اب شہادتوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ گزشتہ 21 مہینوں کے اندر کم سے کم 196 ایسے افراد ہیں جو کہ وہاں سے بھوک سے شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ کی ایک میٹنگ تھی، اور غالباً 2 ہفتوں کے بعد ایک ہی میٹنگ ہوتی ہے جس میں آج اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے اس فیصلے کی کہ اسرائیلی فوج کو حکم دے دیا جائے گا کہ غازہ شہر کے اوپر وہ اپنا مکمل کنٹرول سنبھال لیں۔ اس بات کے باوجود کہ کچھ 500 ایسے اسرائیلی سابقہ انٹیلیجنس کے افسران ہیں، ان کے جو عسکری افسران ہیں، وہ اس بات پہ بضد ہیں اپنی حکومت کو اس تماس کرنے پہ کہ وہ غازہ شہر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ابھی اسرائیل کے پاس اتنا کوئی فوجی وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے بڑے تعداد میں فوجی وہاں پہ میسر نہیں ہے کہ وہ ایک غزہ شہر کے رقبے کے علاقے کے اوپر قبضہ کر سکیں۔ اور لیکن جب کہ اب غزہ کے لوگوں کا جو اب بیانیہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ غزہ شہر کے اندر انہوں نے اب چھوڑا کیا ہے کہ وہاں پہ اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک پورا جو شہر تھا، ایک وقت میں آباد ایک شہر تھا، وہ صرف اور صرف ایک ملبے کا قبرستان رہ چکا ہے، اس کے نیچے لوگوں کی لاشیں دفن ہیں جو کہ ہم گن بھی نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں۔ ابھی گزشتہ 1-2 دن پہلے جن کے پوڈ کاسٹ میں نے آپ کے سامنے ایک ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ رکھی تھی جہاں پہ یہ الزام لگایا گیا تھا اسرائیل کے اوپر مغربی دنیا کے اپنے تھنک ٹینکس کی جانب سے کہ انہوں نے اسکولوں کا استعمال کرا ہے جنوبی لبنان کے اندر، کہ جہاں پہ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کری ہے کہ آپ بچوں کے لیے اور اسکولوں کے تنصیبات اپنے عسکری ساز و سامان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یہ ایک جنگی جرم ہے۔ اس بات کے باوجود آج دوبارہ ایک اور ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ آتی ہے جہاں پہ الزام لگایا جاتا ہے اسرائیلی حکومت میں کہ انہوں نے امریکہ کے بنائے ہوئے بموں کو استعمال کرا ہے غزہ کے اسکولوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یعنی کہ بین الاقوامی قوانین میں یہ بھی ایک بڑا ایک جانا پہچانا سا یہ قانون ہے کہ بچوں کے تنصیبات پہ، اسکولوں پہ، ڈے کیئر سینٹرز پہ کسی قسم کا حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، گزشتہ ہم 21 مہینوں سے لگاتار سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ غزہ کے اسکولوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ مغربی میڈیا ابھی بھی روایتی طور پر اپنی خاموش بگڑتی اپنائے ہوئے ہے۔ اب ایک اور رپورٹ ہے جو اس منظرنامے میں ہمارے آ گئی ہے کہ دوبارہ مغربی اپنے ہی ادارے بول رہے ہیں کہ غزہ کے اسکولوں کو تباہ کیا جا رہا ہے امریکہ کے ہتھیار استعمال کر کے، لیکن اس کا بھی کوئی فی الحال کوئی بڑا نتیجہ نکلنے نہیں والا۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق مغربی کنارے سے کہ اسرائیل کے موجودہ وزیر خزانہ بزلل سموٹرچ کی ایک تصویر آئی ہے۔ وہ مغربی کنارے میں ایک غیر قانونی بستی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اپنے یہودی آباد کاروں کے ساتھ، اور وہاں پہ پیچھے دیوار پہ ایک ان کی ہیبرو زبان میں گندی گالیاں لکھی ہوئی ہیں، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ تمام عربیوں کو مار ڈالو، تمام عربیوں کو وہاں سے ختم کرو۔ تو ان لوگوں نے، یہ جو اسرائیلی سیاستدان ہیں، انہوں نے اس گرافیٹی پہ، اس لکھت پہ انہوں نے ایک تصویر بنائی ہے اپنی، ایک پوسٹ کرتے ہوئے بڑی خوشی سے مسکراتے ہوئے۔ تو ایک یہ خاموش مزاج کا ایک انڈورسمنٹ ہے اپنی غیر قانونی آباد کاروں کے لیے کہ ہاں تم لوگ وہاں پہ جاؤ، تم لوگ وہاں پہ فلسطینیوں کی زمین پہ چوری کرو، وہاں پہ زمین پہ اپنا قبضہ جماؤ، جو اسرائیلی حکومت ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ اب آتی ہے امریکہ سے کہ امریکہ میں موجود ایک بڑا ایک پرو اسرائیل لوبینگ گروپ ہے جیڈ اسٹریٹ نام کا، جو کہ امریکہ کے اندر، امریکہ کی سیاست کے اندر اسرائیل کے انٹرسٹ کو بچاتا ہے، ان کو اسرائیل کے انٹرسٹ کے لیے ایڈوکیٹ کرتا ہے۔ تو ان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ اسرائیل نے ابھی جو غزہ کے اندر قتل عام کا جو سلسلہ شروع کرا ہوا ہے، وہ جو بین الاقوامی جینوسائیڈ کنونشن ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
یعنی کہ اب ان لوگوں کا قتل عام و قتل غارت اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے جو اب وہاں پہ انہوں نے طوطے بٹھائے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، وہ بھی اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہاں غزہ کے اندر جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے وہ ایک جینوسائیڈ ہے، وہ ایک قتل عام ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح سے کوئی امریکی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، یا وہاں پہ کوئی غزہ کے لیے یا فلسطین کے لیے کوئی دل اجاگر ہو چکا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہوگی۔ کہ آج ایک اور بڑی خبر آتی ہے کچھ دنوں پہلے کہ وہاں کی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے، انہوں نے ایک اپنی گزشتہ حکومت کے ایک آرڈر کو ریورس کر دیا ہے۔ اس آرڈر کے تحت اب جو امریکی ریاستوں کو جو جس طرح سے تنصیبات کام کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی قدرتی ڈیزاسٹر آتا ہے، وہاں پہ کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے، بڑا طوفان آتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے ان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنی ریاستوں کو پیسے دیتی ہے ایک ڈیزاسٹر یا پھر ایمرجنسی فنڈ کے تحت۔ اب ایک رولنگ تھی گزشتہ حکومت کی کہ ہر وہ جو امریکی ریاست ہے، اب اس کے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ وہ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ، جو اسرائیلی ریاست کے ساتھ ان کے کوئی بزنس کانٹریکٹس نہ ہوں، تو جب ہی ان کو یہ ڈیزاسٹر فنڈس یا پھر ایمرجنسی فنڈس ملیں گے۔ اب یہ جو ٹرمپ کی نئی حکومت ہے، انہوں نے اب آئے ہیں، اب انہوں نے یہ فیصلہ جاری کرا ہے کہ اس طرح سے اب کوئی قانون کام نہیں کرنے والا ہے، یا پھر ایک جو ایک سافٹ پاور کا ایک بوائکاٹ تھا امریکہ میں، صرف ریاستی سطح پر، وفاقی سطح پر تو نہیں تھا، لیکن ریاستی سطح پر ایک سافٹ ایک بین تھا کہ اگر کسی اسرائیلی کمپنی سے اگر آپ کسی ریاست کا کوئی کام ہے تو اس کو ڈیزاسٹر فنڈز نہیں ملنے والے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے غزہ کے اندر جو قتل عام کا اور قتل غارت کا سلسلہ شروع کرا ہوا ہے۔ اب جو نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے اب مسلسل طور پر نئی قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ اب امریکہ کے 50 ریاستوں میں سے 36 ریاستیں ایسی ہیں کم سے کم جو کہ اس بات کو غیر قانونی سمجھتی ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی فرد کوئی اپنا کوئی برا الفاظ استعمال کرے۔ انہوں نے ایک طرح سے اسرائیل کو کرٹیک کرنا، اسرائیل کے خلاف بیانات دینا غیر قانونی بنا دیا ہے۔ اب دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سے اپنا بظاہر ڈرامہ شروع کر دیا ہے مغربی مشرق وسطیٰ پہ، اپنے جنگ بندی کو مسلط کرنے کا، اپنے پسند کا ایک امن مسلط کرنے کا۔ کیا وہ دوبارہ سے ایک خوش شروعات ہو رہی ہے کہ جو بچے کچے ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں جنہوں نے اسرائیل کو قبول نہیں کرا ہے، وہ اب اسرائیل کو قبول کر لیں؟ یعنی کہ اسرائیل کو قبول کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی فلسطینی حکومت نہیں بنے گی۔ اب دوبارہ سے ایک یہ ڈرامہ بازی شروع ہو رہی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، ابھی کچھ مہینوں پہلے، 2 مہینے پہلے غالباً ہم نے یہ سنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ انہوں نے کچھ ان کو راضی کر لیا ہے مشرق وسطیٰ کے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، لیکن اس کے بعد ایک طرح سے خاموشی ہو گئی تھی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ شام کے اندر ایک سول وار جیسی صورتحال تھی، انہوں نے درست قبیلوں نے دمشق سے ایک بغاوت کر دی تھی۔ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ در حقیقت کیا شام ان ملکوں میں تھا یا نہیں تھا۔ اگر کوئی اور ملک ہے جو کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے چاہ رہا ہے تو وہ کون ہے؟ البتہ کیا سعودی عرب ہے۔ ابھی سعودی عرب کا ایک بیان آیا تھا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اب اس سے اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے، اور اس مزید اس خبر کو آنے والے پوڈ کاسٹ میں فالو کیا جائے گا۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔